بہرحال کل ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اللہ کے رسول کے حکم سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھی، ٹھیک ہے۔ اس دن صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت اچھی دکھ رہی تھی۔ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا دروازے کا، تو صحابہ کرام نے جو چہرہ دیکھا تو وہ چہرہ جو ہے نا اس کو کہا کأنہ ورقۃ مصحف، جیسے کہ قرآن کھلا ہوا ہو، سمجھ رہے، اور سب نمازوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جس مشن کو لے کر میں آیا تھا، شروع تو ایک سے ہوا تھا نا اللہ کے رسول سے، اور آج ہزاروں صحابہ ہیں اور حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اب میری امت کھڑے ہو گئی۔ تو وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے چہرے پہ خوشی آئی۔ صحابہ کو یہ لگا کہ اب آپ آئیں گے، لیکن آپ میں اتنی یہ نہیں تھی، تو وہ اس وقت طبیعت بہت اچھی دکھی۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی جو ہے نا فجر کے بعد تھوڑا سا کام بہت دنوں سے پینڈنگ میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کہیں جا نہیں رہے تھے، انہوں نے قریب کے اپنی زمین کو دیکھنے گئے اور چاشت کے وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پردہ فرما جانا تھا کہ خبر پھیلی بہت تیزی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو دوڑے دوڑے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی اللہ کے رسول تھے، جو گنبد خضرا ہے نا، ہرا گنبد مسجد نبی کو جو دیکھتے ہیں نا، وہی جو ہے حضرت عائشہ کا گھر تھا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، سمجھ رہے ہیں۔ آخری ہفتہ اللہ کے رسول پورا ہفتہ یہیں تھے۔ تو جو ہے آئے، آ کر آپ نے چادر اٹھائی، بوسہ لیا اور کہا طبت حیا و طبت میتا، کہ موت جو ہے نا حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن اللہ کے رسول زندگی میں جیسے حسین تھے موت پر بھی ویسے ہی حسین تھے۔ اور پھر جو ہے نا اچھا ہوا یہ کہ محبت کے مارے صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، یعنی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی ویسی محبت تو تاریخ میں دنیا جب سے بنی ہے اور ختم ہوں گی ویسی محبت کسی کو کسی سے نہیں تھی۔ تو وہ محبت جب ہوتی ہے اور محبت میں یہ وفات کی خبر سن کے صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ مسجد میں صحابہ جمع ہوئے تو یہاں پر اکثر جو صحابہ مہاجرین تھے، جو مکہ سے آئے ہوئے تھے صحابہ، ان کے گھر اکثر کہاں تھے؟ ادھر اطراف میں تھے۔ تو وہ سب صحابہ مسجد میں جمع ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں۔ ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق۔ اچھا میں نے بتایا تھا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ فرمایا تھا نا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے آخرت کو آئے، تو اس بندے نے آخرت کو قبول کیا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے یہ اشارہ نہیں سمجھا تھا اور حضرت ابوبکر رونے لگے تھے۔ تو جو اشارے کو سن کر روتا ہو آج وہ نہیں روئے گا کیا؟ بے شک روئے گا، لیکن اس دن اگر حضرت ابوبکر صدیق نہیں جمتے تھے تو امت کی کشتی ڈوب جاتی تھی۔ صحابہ کرام، حضرت عمر تو جو ہے نا تلوار لے لیے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محبت میں، وہ جذبات میں جو ہے نا ہوش یہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں اور ممبر پر چڑھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دن وہ سب میں بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا تھا کہ انہوں نے پوری امت کو بچا لیا، اور آپ نے کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی، عمر بیٹھو، اور پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا
اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی نے اپنا پیغام پہنچایا، خیر خواہی کی۔ اب محمد بھی جو ہے نا دنیا سے رخصت ہوں گے جیسے سب رخصت ہوں گے۔ جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ سن لے کہ اب محمد دنیا میں نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہیں، انہیں کبھی موت نہیں آئی۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ آیت تو قرآن میں پہلے ہی اتری ہوئی تھی لیکن دھیان نہیں تھا صحابہ کا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں، افہم مات، اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کیا جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے دین سے؟ یہ آیت پڑھتے ہی حضرت عمر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، ایسا لگا جیسا کہ یہ آیت ابھی اتری ہو، حضرت صدیق اکبر کی زبانی سن کے۔ صحابہ ایک دم ہوش میں آ گئے کہ نہیں، یہ حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ پھر ٹھنڈے ہو گئے تو اب ہوش میں آ کے سوچنے لگے کہ کیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا خطاب جاری رکھا، صحابہ کو جوڑا، پھر صحابہ ہوش میں آئے، پھر سب صحابہ جڑ گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ادھر تو مہاجرین اکثر جمع تھے، ادھر اب مدینہ کی سچویشن بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ صحابہ کے واقعات اور تاریخ کو جاننا کیوں ضروری ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے ان واقعات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پریکٹیکل بنا کے بھیجا تھا، معجزات کا بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ صرف کرشمے دکھائیں، نہیں، ہمارے نبی کرشمے کے نبی نہیں ہیں، کرشمے ضرورت کے تحت تھے، ہمارے نبی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آئے تھے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ سارے حالات ہوئے جو ہم کو پیش آ سکتے۔ اب یہ ایسا موقع تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کی زندگی کیسا چلیں گے، ایک دم ایسا لگا کہ بالکل اسٹاپ ہو گیا۔ اب مدینہ کے جو حالات تھے، مدینہ میں 3 گروپ تھے مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو، جیسے ہمارے یہاں بھی برادریاں ہیں یا گروپ رہتے ہیں، الگ الگ طبقے رہتے ہیں، اس وقت مدینہ میں اوس اور خزرج تھے، انصار کے 2 قبیلے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں لڑائی رہتی تھی، اور اتنا لڑ رہے تھے کہ لڑتے لڑتے ان کے بڑے تو ختم ہی ہو گئے تھے، یتیموں کا شہر ہو گیا تھا مدینہ۔ تو یہ دونوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے یہ دونوں کیا ہو گئے، ایسے شیر و شکر ہو گئے، ایسی محبت ہو گئی۔ تو یہودی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی محبت ہو، کیونکہ یہودیوں کا بزنس ان کو لڑانے میں چلتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں محبتیں ڈالی۔ اگر تم زمین کا پورا خزانہ بھی خرچ کرتے تھے نا تو ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، ایسے کٹر دشمن۔ تو وہ دونوں مل گئے، اور یہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین، ان کو انہوں نے بھائی بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے یہاں رک کر میں بہت درد کے ساتھ بولوں گا، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آخری تقریر جو ہے نا کراچی میں یا لاہور میں ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، یہی بات تھی ان کی آخری خطبہ جو ان کا آخری بیان تھا، کہ یہ امت بڑی محنت سے ایک بنی ہے، اسے مت توڑو۔ بڑی محنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی تھی، ورنہ عربیہ میں مل کے رہنا 2 قبیلے ناممکن تھا۔ اسی لیے کوئی ان کی طرف جھانکتا بھی نہیں تھا کہ یہ تو لڑاکو اور لڑنے بھیڑنے والے اور جو ہے نا جنگلی قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا پڑی ہے۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے کیا کیا تھا، ایک کیا تھا۔ اتنے ہو گئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے، مطلب یعنی ہمارے یہاں بھائی بھائی اتنی محبت سے نہیں رہتا، تو وہ سارے قبیلے اتنی محبت سے رہنے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ چیز کیسے ہونے لگی،
سامنے آ رہی کہ بھائی اب کون بنے گا، اب ذمہ داری کس کو دیں گے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر کے تو نہیں دیا تھا، تو ادھر 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اچھا، ان کی جو جنگیں چلتی تھی وہ جنگیں اسی لیے ہوتی تھی کہ لیڈرشپ کے لیے۔ تو اب خزرج کا جو قبیلہ تھا وہ ذرا مالی طور پہ بھی مضبوط تھا، اوس کمزور تھا، اور خزرج کے جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ادھر مہاجرین تو بہت کم تھے تعداد میں۔ اب اس چیز کو سمجھیں ہم لوگ۔ تو یہاں حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر سے متصل ایک چبوترا تھا، چوپال جیسے رہتا ہے نا، مطلب ہمارے یہاں دیہاتوں کا ایک ٹیپیکل جو سین رہتا، ایک بڑ کا درخت رہتا، اس کے نیچے کٹا رہتا، نزدیک میں ایک بوڑی رہتی، سمجھ رہے، ہر دیہات کا ہم دیکھیں گے تو ویسا۔ تو عربوں کے یہاں جو ہے نا اسے سقیفہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، مکہ کے قریب ایک گاؤں گیا تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک چبوترا بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر سائبان ڈالتے ہیں، سمجھ رہے، اسے انگریزی میں غزیبو بولتے ہیں، گھاس پھوس کا۔ تو وہاں وہ سقیفہ بنو ساعدہ مشہور جگہ تھی، تو وہ بنو ساعدہ کا جو چبوترا تھا، سائبان اس کے اوپر چھاؤں ڈالے سو، وہاں پر سب یہ جمع ہو گئے، کون، انصار۔ اور ان جمع ہونے والے چونکہ حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر سے متصل تھا، انہی کے گھر پہ یہ تھا، اور یہ خزرج کے سردار تھے۔ تو وہاں انصار میں یہ بات ہوئی کہ بھئی انصار میں سے اب جو ہے نا ہم کس کو امیر بنائیں۔ تو بعد نے کہا بھی مہاجرین، کہا مہاجرین میں سے نہیں، انصار ہے نا، مطلب یعنی یہاں ان کی میجورٹی ہے انصار کی، تو انصار میں سے بنائیں گے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں حالات آئیں گے، مطلب سمجھنا چاہیے اسے۔ ہماری بھی جب میٹنگیں ہوتی نا تو میٹنگوں میں بعض وہ بھی ساتھی ہوتے ہیں جو رائے دیتے ہیں، سمجھ رہے، ان کے رائے میں کچھ جذباتیت ہوتی ہے، یا وہ چیز ٹیکل کرنے کے لیے ان کی اتنی یہ نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے یہ واقعات صحابہ کی زندگی میں کر کے ہم کو نمونہ دیا، تو یہ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تو وہاں کسی نے کہا نہیں انصار میں سے، نہیں تو ایک کام کریں گے، ایک انصار میں سے امیر بنائیں گے، ایک مہاجرین میں سے بنائیں گے۔ تو 2 بنانے کا مطلب کیا ہے، 2 ٹکڑے کرنا ہے امت کو۔ تو ایسے الگ الگ رائے لوگوں دینے لگے، اور قریب تھا کہ وہاں پر جو ہے نا مطلب نزاع ہوتا، اختلاف ہوتا، امت ٹکڑے ہوتی۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق یہاں شانت کر کے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے سلسلے میں مشغول تھے۔ اتنے میں جو ہے نا مغیرہ ابن شعبہ آئے دوڑتے ہوئے کہ وہاں اس پر ہنگامہ چل رہا ہے، اور قریب ہے کہ امت کہیں ٹکڑے نہ ہو جائے ان چیزوں کو لے کر جذبات میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً بھاگتے ہوئے یہاں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے ساتھ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، اور حضرت عمر بھی تھے۔ یہاں حضرت عمر آتے ہی حضرت عمر بولنے لگے، تو حضرت عمر کا مزاج سخت تھا، تو وہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تو حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے بولنے نہیں دیا، آپ نے خود بات کی۔ بہرحال پھر کچھ انصاری بھی بولنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری بیان میں، آپ نے وصیت کی تھی مہاجرین کو کہ تم انصار کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حکومت کی ذمہ داری کس کی ہوں گی، مہاجرین کی ہوں گی۔ تو پھر دوسرے اس کو جواب دیے، پھر اس طرح سے ہوتے رہا۔ پھر حضرت عمر نے کہا تم میں سے کون ہمت کرے گا امیر بننے کی جہاں پر حضرت ابو بکر جیسا شخص ہو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ ہمارے دین کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو چنا تھا، تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ان کو چنا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں جو ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے نا انصاری صحابی بھی ہو گئے کہ نہیں حضرت ابو بکر کو ہی یہ ہونا چاہیے۔ تو سب میں پہلے حضرت عمر نہیں، حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں۔ اچھا، حضرت ابو بکر نے تقریر کر کے مشورہ دیا کہ حضرت عمر یا حضرت ابو عبیدہ میں سے کسی کو آپ بناؤ امیر۔
حضرت عمر کو تو آپ جانتے ہی، حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں کم جانتے ہیں. جو 10 صحابہ ہیں نا ٹاپ کے، اس میں ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں. اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیمنٹ دیا تھا، امین ھذہ الامہ، اس امت کا سب میں زیادہ امانت دار اگر کوئی ہے تو وہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. تو ان کی امانت داری کی جب ظاہر سی بات ہے جو ذمہ داری دی جائیں گی وہ امانت داری سے نبھائیں گے. تو حضرت ابو بکر کو یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے ان کا مشورہ. لیکن یہ دونوں بولے کہ نہیں، حضرت ابو بکر ہی ہم میں افضل ہے. حضرت عمر نے بیعت کی، پھر حضرت ابو عبیدہ نے، پھر دوسرے صحابہ فالو کیے. اور اس دن 33,000 صحابہ نے اللہ کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی. یہ ہوا ادھر. پھر ادھر جو ہے نا حالات یہ ہوئے. اب اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ جو سارے فتنے اللہ کے رسول کی وجہ سے دبے ہوئے تھے نا اندر، وہ سب فتنے ایک ساتھ سامنے آ گئے. اور پورے ایسا لگا کہ اب امت کی جو ہے نا شیرازہ پورا بکھر جائیں گا، تنتیرا ہو جائیں گے. ہوا یہ صرف مکہ، مدینہ اور طائف، یہ 3 شہر چھوڑ کر ہر شہر سے لوگ مخالفت پہ ابھر آئے. اور وہ لوگ جو سامنے آ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ آ کر، یا جو واقف نہیں تھی، وہ سب مرتد ہونے لگے. تو ارتداد اتنا تیز ہے. اچھا، پھر اس میں جو ہے نا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر رومیوں کے خلاف بھیجا تھا. رومیوں کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے ان کی دفاع میں کیا کیا تھا؟ ایک لشکر تیار کیا تھا. اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اس کا جو ہے نا امیر کس کو بنایا تھا؟ حضرت اسامہ ابن زید کو. اور وہ ان کی عمر کیا تھی؟ 17 سال تھی صرف. ہاں، یہی تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا ایسے نوجوان 17 سال کی عمر کا بچہ انہیں قیادت کر رہا تھا بڑے بڑے صحابہ. اور ہمارا 17 سال کا بچہ رہا تو اسے کیا بولنا پڑتا؟ ابھی دودھ پیتا کہ پوچھنا پڑے. یہ اتنے کیوں ہمارے بچوں میں وہ شعور کیوں نہیں آ رہا بڑے ہونے کی وجہ سے بھی؟ آپ تاریخ دیکھیں گے مسلمانوں کی تو نوجوان بچے، ان کا جو جذبہ ہوتا تھا نیکی کی طرف. ہمارا 17 سال کا بچہ تو ہم اسے سمجھ رہے کہ ابھی گود کا بچہ ہی ہے، ابھی بچہ ہے بولتے ہیں. ان کو لشکر کا امیر بنا کے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. تھوڑے دور جا کر ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی. تو وہ لشکر وہیں رک گیا اور واپس آ گیا. تو اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا نا وہ لشکر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا وہ اپنے سفر پہ جائے گا. ادھر حالات یہ ہوئے کہ میں نے کہا نا 3 شہر، مکہ، مدینہ، طائف، سب طرف سے خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہاں کے لوگ مخالف ہو گئے مدینہ کے، اور سب طرف حملے کی تیاری چل رہی مدینہ کے اوپر. اب ایسے میں یہ لشکر اگر باہر بھیج دیتے ہیں تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا. تو یہ لوگ کبھی بھی مدینہ پہ اٹیک کر کے جو کیپٹل ہے مسلمانوں کا وہ ختم کر دیے تو پورے ہماری طاقت ہی ختم ہوں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ اس وقت تو بہتر نہیں ہے کہ آپ لشکر روانہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ جم گئے. کہا جس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا میں اس کو روک کر نہیں رکھوں گا. آپ نے بھیجا. اس بھیجنے کا فائدہ، ان کی استقامت تھی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ٹیمیں بن رہی تھیں نا ان کے ذہن میں آیا کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہوں گی جب تو وہ باہر بھی بھیج رہے لوگوں کو. تو ان میں ایک دہشت بیٹھی. اچھا، ادھر یہ ہوا حالات کہ 3 لوگ جو ہے نا جو پہلے سے ہی مسلمانوں سے توڑ کے اپنی حکومت الگ بنانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اشارہ کریں گے اس کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبی لا نبی بعدی. میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے
اور اس میں سے ہر ایک وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو 30 جھوٹے ہونے کی آپ نے جو ہے نا پہلے ہی سے کیا کر دی ہے ہم کو، اطلاع دے دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم نے پہلے ہی سے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ تو وہ بڑے بڑے میں جو ہے نا اسی وقت مسیلمہ کذاب تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے اپنی ایک ٹولی الگ بنا لی۔ ایک عورت تھی سجا، اس کے بارے میں تھوڑا بعد میں بتاؤں گا، اس نے بھی کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور ایک تھا طلیحہ اسدی، اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ لوگ نجد کی طرف، یمن کی طرف جو ہے نا انہوں نے دعویٰ کیا، اور ان کے فالوئنگ بہت بڑی بڑی ہو گئی۔ اب یہ لوگ تیاری میں تھے کہ مدینہ پہ حملہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا اگر دور دیکھیں گے نا، یعنی اتنا ٹینشن کا دور تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق 1 منٹ بھی گنوائے بغیر حضرت اسامہ کے لشکروں کو روانہ کیا۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مت بھیجو۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر مدینہ اتنا خالی ہو جائے کہ یہاں جو ہے نا درندے آ کر مجھے گھسیٹے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے، تو بھی میں تیار ہوں، لیکن یہ لشکر جائے گا۔ پھر جو ہے نا بعض صحابہ نے کہا نہیں نوجوان بچہ ہے، کسی اور کو بناؤ۔ کہا نہیں اللہ کے رسول نے اپوائنٹ کیا ہے وہی رہیں گے۔ اور پھر حضرت ابوبکر خود ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلتے ہیں۔ حضرت اسامہ کہہ رہے تھے یا تو میں نیچے اتر کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں یا آپ اوپر آ جائیے، لیکن آپ نہیں مانے، لے جایا، ان کو وصیت کیا، نصیحت کیا اور ان کو رخصت کیا۔ اچھا اس لشکر میں حضرت عمر بھی تھے، تو حضرت اسامہ نے کہا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کو آپ رکھ لیجئے تاکہ آپ کو مشورہ دے سکیں۔ آپ اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے۔ پھر مقام حرف تک جانے کے بعد پھر حضرت اسامہ سے اجازت لی، امیر لشکر کی اجازت سے آپ یہ کر سکتے، تو انہوں نے کہا نہیں حضرت عمر کو لے جائیے، تو حضرت عمر کو لے کر پھر آپ مدینہ آئے۔ پھر اب حضرت ابوبکر کے سامنے چیلنجز تھے، پورے چیلنجز 2 طرح کے تھے۔ ایک تو یہ 3 لوگ تھے جو نبوت کا دعویٰ کر کے بڑے بڑی ٹیمیں اپنے پیچھے جمع کر لی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ بہت سے قبیلے جو زکوٰۃ دیتے تھے، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے، جو مسلمان ہیں اپنا 2.5% جو ہے زکوٰۃ میں دیں گے، جو غریبوں کا حق ہے وہ۔ تو بہت سارے کیا کرنے لگے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے بول کے انکار کیا۔ تو یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، لیکن دین کے دوسرے شریعت کے احکام کا تو انکار نہیں کر رہے تھے۔ لیکن دین کے کسی بھی حکم کا انکار کرنا پورے کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک اونٹ کی رسی بھی وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیتے تھے، اور اب اگر روکیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہ جو سخت اسٹینڈ جو ہے نا اسٹینڈ تھا حضرت ابوبکر کا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا نرم دل، ہمیشہ رونے والا، قرآن پڑھ پڑھ کے رونے والا اور نرمی کی انتہا پہ رہنے والا، آج اس حال میں تھا کہ پورے کنٹرول کے ساتھ، یعنی اگر آپ پورے ان کے حالات پڑھیں گے نا، اتنے ٹینشن۔ تو 2 طرفہ جنگیں تھیں، ادھر یہ تو ان سے بھی کہا کہ انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور ادھر جو تینوں تھے تو ایسے 9-10 صحابہ کو جھنڈے دیے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ طلیحہ اسدی کے مقابلے کے لیے بھیجا، سجا کے لیے، پھر جو ہے نا ادھر مسیلمہ کذاب کے لیے، اور پھر جو لوگ یہ کر رہے تھے، پھر اس میں حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو کہا ہمیشہ لشکر مسجد کے سامنے ریڈی رکھو، اور کہا تم مدینہ کے باہر چکر لگاؤ، گشت لگاؤ، اور ہر چیز کو، یعنی مطلب سمجھیے کہ خفیہ وبھاگ جیسا، کہ ان کو پوری جانکاری رکھو، اور مسجد کے سامنے ہمیشہ لشکر ریڈی رہے گا، کبھی بھی کوئی مدینہ پر کہیں سے حملہ کیا تو فوراً یہ لشکر اس کی مدافعت کریں۔ اب یہ جو ہے نا جاتے ہوئے ادھر معلوم ہوا کہ کچھ فاصلے پہ جو ہے نا ایک پورا جمگھٹا تیار ہوا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے، اس کی اطلاع دی ہے، یہ لشکر فوراً ان پہ حملہ کیا۔ تو وہ لوگ راستہ بدل کے کیا کیے، وہ ڈھول وغیرہ جو ہے نا وہ لائے تھے، ایسا بجائے کہ مسلمانوں کے جو اونٹ باہر تھے نا وہ بھاگتے ہوئے مدینہ میں آئے، اور ایسا ہنگامہ مچا کہ اب مدینہ پہ حملہ ہونے والا ہے۔
تو حضرت ابوبکر خود باہر نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو بھگایا، بہت سارے اس میں سے مارے بھی گئے۔ یہ ہوا، اور اس ٹینشن میں جو ہے نا مسلم بھی شہید ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر پہ بہت اس کا اثر ہوا۔ آپ جب آئے اندر، اچھا یہ جو پہلا لشکر گیا نا یہ بہت زیادہ مفید رہا۔ ایک تو اس سے ہیبت بیٹھی پورے عرب میں، دوسرا یہ ہوا کہ 40 دن کے بعد حضرت اسامہ ابن زید جیت کر آئے وہاں سے، سمجھ رہے، جیت کر بھی آئے اور بہت سارا مال غنیمت بھی ان کے ساتھ آیا۔ تو ادھر یہ لشکر تھا، تو ان کو چھوڑا کہ ابھی یہ تھک کر آئے ہیں بول کر خود حضرت ابوبکر باہر گئے مقابلہ کرنے، اور وہاں پھر ہینڈل کر کے واپس آئے۔ اب مسئلہ تھا 3 طرفہ۔ حضرت ابوبکر کا یہ جو شروع کا 1 سال رہا نا، یہ سب مخالفت دبانے میں اور سب ماحول کو برابر کرنے میں اس میں ہی خرچ ہوا۔ اچھا جو بڑی جنگ تھی اس میں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کو بھیجا تھا نا، تو اس میں جو ہے طلحہ اسدی بھاگ گیا، بعد میں سے اللہ نے توفیق دی وہ اسلام میں داخل ہوا۔ پھر سجا جو تھی اس نے کیا کیا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ شادی کر لی۔ تو شادی کرنے کے بعد اس نے کہا انہیں نبی اور انہیں نبی کا دعویٰ۔ تو وہ جب ان نے شادی کی تو اس کے لوگوں نے پوچھا کہ تو نے شادی کی تو مہر کیا باندھے؟ تو اس نے مہر پوچھا تو کہا کہ میں نے 2 نمازیں تجھے معاف کر دی، عشاء اور فجر کی۔ اور پھر یہ دونوں کا گروپ ملا، بہرحال وہ بھی بھاگی، بعد میں سے اس کا یہ ہوا۔ مسیلمہ جو ہے نا اس نے جو یمامہ، مسیلمہ کی جو جگہ کا نام تھا نا، جو علاقہ اس کا نام تھا یمامہ، اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اچھا پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی نا یہ 515 کچھ ہیں، مطلب یعنی 550 سے زیادہ صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنے کم لوگوں کے ساتھ پورے عربیہ میں امن قائم کیا۔ ابھی جو ہماری قریب کی جنگیں ہیں، افغان جنگ، عراق جنگ، اس میں لاکھوں لوگ، سیریا میں لاکھوں لوگ جا کر بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اور صرف 550 لوگوں کی شہادت کے ساتھ اللہ کے رسول نے پورے لیکن یہ جنگ جو تھا اس کے پاس 40,000 کا مجمع تھا۔ کس کے پاس؟ مسیلمہ کے پاس۔ اور حضرت خالد ابن ولید جو گئے ہیں نا، جو ترتیب سے گئے ہیں، مطلب حضرت خالد ابن ولید، بہرحال ایک لمبی داستان ہے، سمجھیے ہمیں یہ تاریخ جاننا چاہیے کہ وہ کیا کیا کس طرح سے سارے صحابہ کا مطلب جمگھٹا تیار ہوا، کس طرح سے۔ یہ تھے 13,000، ٹھیک ہے نا، صحابہ 13,000 تھے۔ جب وہاں پہنچے تو بہت گھمسان کی جنگ ہوئی مسیلمہ کے ساتھ، وہ ایک باغ کے اندر پیک تھا۔ اچھا اس سے پہلے جو ہے نا طلحہ کے ساتھ جب ہوئی نا تو اس کے ساتھ جنگ ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ایک طرف کونے میں بیٹھا تھا۔ تو وہ ہے نا بول کر ایک آدمی اس کو پوچھا، ارے بھائی تو بول رہا تھا کچھ وحی آنے والی ہے، تو اس نے کہا ابھی آئیں گی بتاتا ہوں۔ پھر آیا، تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا نہیں جبرائیل آئے تھے، بولے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو انہوں نے بولے یہ تو جھوٹا ہے، اس نے یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی، لیکن مسیلمہ کے ساتھ جو ہے نا بہت گھمسان کی جنگ ہوئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، سمجھ رہے، 1200، اور اس میں سے اکثر حافظ تھے۔ یہ ختم نبوت کے لیے پہلی جنگ تھی، یہ جو مسیلمہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا پھر یہ جب آخر میں آیا نا اس پہ، تو یہ جب بھاگ رہا تھا تو وحشی ابن حرب، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ان کے مطلب اسلام لانے سے پہلے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا نا، تو حضرت وحشی کو جو ہے نا برچھا مارنے میں مہارت تھی۔ جو بھالا ہوتا نا، تو بھالا عربوں کے اندر بھالا کھیلنے، آج بھی مطلب بھالا وہ مارنے کی ایک ٹیکٹ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ مشق کیسا کرتے تھے، ایک عورت ڈانس کرتے ہوئے ایسا رنگ پہنتی تھی اپنے سر کے اوپر، جیسا بنگڑی ہوتا ہے نا، تو ایسا ایک رنگ اس کے سر پہ رکھتے تھے کھڑا ایسا، اور جب وہ ڈانس کرتے رہتے تھے تو انہیں بھالا ایسا نشان پکڑنے کا اور ایسا مارنے کا کہ اس کے ڈانس کرتے ہوئے اس سوراخ میں سے بھالا کیا ہونا چاہیے،
نکلنا چاہیے، تو وہ اس میں ماہر تھے۔ جب یہ بچ کے بھاگ رہا تھا باغ سے تو وحشی ابن حرب نے دیکھا اور اسے اپنا بھالا مارا، تو اس کے وہ ذرا کو کاٹتے ہوئے پیٹ میں سے گھس کے پیچھے سے نکل گیا۔ تو حضرت وحشی بعد میں کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے میں جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ایک بہت اچھے حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا، اس کی کسک میرے دل میں رہتی تھی کہ میں نے ایک بہت برا کام کیا، تو اللہ نے اس کے بدلے مجھ سے اسلام میں ایک اچھا کام لیا کہ جو ایک بڑا دشمن تھا اللہ اس کو بھی میرے ذریعے سے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تو بہرحال یہ حضرت وحشی کے اس میں تھی۔ وہاں کے بعد جو ہے نا بہرحال 1 سال ہوتے ہوتے یہ سب چیزیں یہ ہو گئی۔ اچھا، یہ ہونا تھا کہ ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا، اسی لیے ہم سب کو جو ہے نا یہ قوموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ فتنوں کو وہ دبائیں۔ فتنے کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی شرارتیں کریں گے، تو ان شرارت کرنے والوں کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے برائی اچھوں کی خاموشی سے پھیلتی ہے، برے لوگوں کے برائی کس سے پھیلتی ہے؟ اچھے لوگوں کی خاموشی سے پھیلتی ہے۔ اچھے لوگوں کو بر وقت ان کا نوٹس لینا چاہیے، اس لیے حضرت ابو بکر نے وقت ضائع نہیں کیا، ان کا نوٹس لیا تو پھر پورا عربیہ کیا ہو گیا؟ شانت ہو گیا اور سب مخالفتیں ختم ہو گئی، پھر نئے سرے سے لوگ جو ہے اپنے کام میں صحیح سے لگ گئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر ایک دوسری چیز یہ ہوئی کہ یعنی یہ 1 سال ہونے آیا، سمجھو آپ حضرت ابو بکر صدیق کا 1 سال میں انہوں نے عرب کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کیا، سیدھا ہو گیا سارا نظام، یہاں پر مضبوط ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 2 سلطنتیں بہت مشہور تھیں۔ ایک روم کی سلطنت تھی، سمجھ رہے، رومن امپائر بولتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا پرشین امپائر، پرشیا یعنی ایرانین، سمجھ رہے۔ تو ایران اور روم کا دارالسلطنت تھا اٹلی کا شہر روما، ٹھیک ہے نا، روم۔ بعد میں رومن امپائر 2 ٹکڑے میں ہو گئے، اس میں سے ایک ٹکڑا تو وہ تو روم ہی رہا اس کا سلطنت، اور دوسرے کا سلطنت قسطنطنیہ بنا جو آج استنبول ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 2۔ اور ادھر پرشین امپائر، اس کو کسرا بولتے تھے، یہاں کے بادشاہ کو کیا بولتے تھے؟ کسرا، اور وہاں کے بادشاہ کو قیصر۔ تو قیصر و کسرا یہ سپر پاور طاقتیں تھیں، اور یہ دونوں عرب کو کبھی بھی یعنی توجہ دینے کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کیا ہیں، قبیلے وہی خود لڑتے رہتے تھے، اور کوئی نہ ان کے یہاں یہ تھا، تو اس لیے کبھی، لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ اسلام کی جب تعلیم ان کو ملی تو وہ لوگ عروج پہ آنے لگے، تو ان کو بھی ٹینشن ہونے لگا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے اندرونی بغاوت کو ختم کر دیا، لیکن اب یہ لوگ جو ہے نا سوچنے لگے تھے کہ کسی طرح ہم ابھی وقت سے پہلے ہی مسلمانوں کو ختم کریں۔ تو اس لیے رومن امپائر، روم کے جو لوگ تھے وہ شام میں، سمجھ رہے، شام مطلب جب ہم پرانی تاریخ میں شام بولیں گے تو اس میں 4 ملک آتے ہیں، سمجھ رہے، اردن، پیلسٹائن، لبنان اور آج کا سیریا۔ آج ہم سیریا شام کو بولتے ہیں نا، تو ایک ٹکڑا ہے وہ، اصل وہ سیریا بڑا تھا۔ جیسے پرانی تاریخ میں ہند بولیں گے، ہاں، تو یہ پاکستان، بنگلہ دیش جیسا ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، تو ویسا ہی پرانے زمانے میں شام بولیں گے تو یہ سب آ جائیں گے، سمجھ، اسرائیل وغیرہ سب اس میں آ جائیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ روم والے کہاں جمع ہو رہے تھے؟ شام میں، اور ایران والے عراق میں جمع ہو رہے تھے۔ یہاں سے یہ دونوں کی جنگی چیزیں چل رہی تھی کہ عرب پہ حملہ کریں اور مدینہ پہ حملہ کریں۔ تو اب ایک دوسرا ٹینشن تھا، اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے پھر بروقت بغیر وقت گنوائے ہوئے ادھر لشکر بھیجے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید ہے، شرحبیل بن حسنہ ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے اب ہم لوگ اتنا تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ 10 دن میں اپنے کو حضرت حسین تک جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق پر بھی ہمارے 3 دن چلے گئے، اور میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بتایا ہوں ابھی حضرت ابو بکر صدیق پر، ابھی کچھ بھی باتیں
نہیں آئے، اس لیے کہ یہ جو جنگیں ہیں نا، اگر ہر جنگ کا تذکرہ کریں گے، کتنی جنگیں ہوئی، کہاں کہاں ہوئی، 10 ٹولیاں گئی تھی باہر، ہر ایک کے ساتھ جنگیں پیش آئی ہیں، ان سب جنگوں کا ذکر کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق پر ہی 10 دن بھی ہمارے ناکافی ہوں گے۔ خلاصہ یہ بتانا ہے کہ ایک کتاب ہے فتوح الشام، کیا ہے؟ فتوح الشام، ہاں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہماری تاریخ پڑھنا چاہیے کہ حالات کو نپٹنے کے لیے کس طرح سے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے، ان کا عزم، ان کا استقلال، وہ کمزور نہیں تھے، بہادر لوگ تھے۔ بہرحال ادھر جو جنگیں ہوئی نا، اس میں بڑی جنگ ایک کہلاتی ہے یرموک کی۔ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد ابن ولید ان کا لشکر جو ہے نا، یعنی تقریباً سمجھیے 1,00,000 1.5 لاکھ کچھ تھا، مطلب سامنے والا کا، رومیوں کا، مسلمان 40,000 تھے صرف۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے اس کو بہت ہی اسٹریٹجی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ وہ جنگ لڑی اور رومیوں کو بھگایا وہاں سے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کے تعجب ہوتا ہے، اس دن حضرت خالد کے ہاتھ میں، حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ کتنی؟ 9۔ ہاں، بولے کہ آخر میں ایک چھوٹی تلوار ہاتھ میں رہ گئی تھی انہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم 9 لکڑیاں بھی توڑنے کی، ہمارے ایک لکڑی ہم کسی پہ توڑ نہیں سکتے، ان کی 9 تلواریں ٹوٹی، تو وہ کیا طاقت ہوں گی اور کیا عزم اور حوصلہ ہوں گا۔ تو اتنے بہادر سپاہی تھے۔ ہمارے بچوں کو بتاؤ کہ ہم جو ہے نا بہادروں کے بچے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شاہ بازی۔ ہمارے بچے جو ہے نا شاہین کے بچے ہیں، لیکن یہ کووں میں پلے ہیں، سمجھ رہے، کرگسوں میں پلے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا ہے، ان کے ہیرو کون ہے، یہ کن کے اولادیں ہیں۔ روحانی اولادیں ان لوگوں کی ہیں جو باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر لڑتے تھے۔ تو حضرت خالد ابن ولید تھا، جنگ یرموک میں رومیوں کو بھگا دیا، اور پھر جو ہے نا ادھر ایرانیوں کے دانت کھٹے کیے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ سب طرف مہمیں چل رہے تھے کہ اس میں 7 جمادی ثانی آیا، دوسرے سال، یعنی یہ سن 13 ہجری کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ 2 سال ہو گئے، ہاں 2 مہینے کچھ ہوئے تھے نا، 2 مہینے سے کچھ زیادہ دن ہو گئے تھے کہ حضرت ابوبکر بیمار ہوئے۔ یہ 7 جمادی ثانی کو، کتنے؟ 7 جمادی ثانی کو آپ بیمار ہوئے، ٹھنڈی کا دن تھا، آپ نہائے تو اس کے بعد بخار آئی اور 15 دن مستقل بخار رہا، اور یہ بخار رہا یہاں تک کہ 22 جمادی ثانی تک۔ ٹائم دیکھو تو کیا ہو، 40 ہے نا، ابھی 5 منٹ ہے۔ تو کتنے تاریخ کو بتایا میں؟ 7 جمادی ثانی 13 ہجری۔ بخار آیا تو 15 دن بخار میں ہی رہے، پھر آخر میں ایک دن پہلے جب یہ ہوا کہ اب میرے دنیا میں رہنا، مطلب انہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، تو اس صورت میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اچھا، سب میں پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، سمجھ رہے، کیونکہ یہ 10 صحابہ میں سے ہیں جو ٹاپ کے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت عمر کو میرے بعد خلیفہ بنا کے جاؤں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بہت سخت ہے، سمجھ رہے، حضرت عمر کی سختی تو ہم سب جانتے ہی ہیں نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، عمر سخت اس لیے ہیں کہ میں نرم ہوں، اور میں نے دیکھا کہ جن جن معاملوں میں میں سخت ہوں تو وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض صحابہ کہتے تھے کہ جو زکوٰۃ کے منکر ہیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی بھی یہی رائے تھی، لیکن حضرت ابوبکر کہتے تھے نہیں، ایک رسی بھی چھوڑیں گے تو میں ان سے لڑوں گا، کیونکہ وہاں اگر نرمی بتاتے تھے تو وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی تھی امت۔
تو جہاں یہ ادھر پڑھتے تھے وہ انہوں ادھر پڑھتے تھے، اور کہا کہ جب خلافت کی ذمہ داری آئیں گی تو وہ ان کو نرم کر دے گی. سمجھ لیں، ذمہ داری پڑھنے کے بعد آدمی نرم ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. جوانی میں آدمی جو ہے نا جو جذباتی باتیں کرتا ہے، ذمہ داری جب پڑتی ہے اور جب قوم کے حالات سامنے آتے ہیں تو آدمی خود بخود کیا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو بکر نے یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی تائید کی کہ ٹھیک ہے. حضرت علی کو بلایا، حضرت علی نے بھی تائید کی. حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت طلحہ نے کہا دیکھو بہت سخت آدمی کو تم بنا رہے، تم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. اس لیے کہ وہ سخت مزاج، خلافت کو سنبھالنے کے لیے، ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے سخت مزاج آدمی نہیں چلتا، وہ تو سب کو لے کر چلنے والا ہونا چاہیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان کو بلایا. حضرت عثمان لکھنا جانتے تھے اور کہا لکھو، اور اس میں انہوں نے لکھا اور یہ بات کہی. انہوں نے خطبہ بھی دیا. اس کے بعد آپ نے باہر آ کر اس میں کہا میں نے پوری طرح سے خیر خواہی کی ہے، اور یہ بہت بڑی، اسی لیے حضرت صدیق اکبر کے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی شمار ہوگا کہ انہوں نے حضرت عمر کو ذمہ داری دی، کیونکہ بعد کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان سے بہتر پھر امت کو لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اس میں پھر انہوں نے یہ کیا، اس میں یہ کہا کہ میں نے پوری خیر خواہی کی ہے، اگر عمر نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی تو میری یہی توقع تھی اس سے، اور اگر نہیں کیا تو میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں جتنا جانتا ہوں اس حساب سے میں عمر کو ہی بہتر سمجھتا ہوں، اور میں نے امت کے ساتھ خیر خواہی. اور پھر کیا کہا حضرت عائشہ سے. اچھا یہ دیکھیے میں اس شروع میں بتانا بھول گیا، جس وقت حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنائے نا، دوسرے دن صبح میں کپڑے کا گٹر لے کے بازار جا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ملے. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بازار جا رہا ہوں، کپڑوں کا کاروبار تھا. تو کہا تم یہ کاروبار چھوڑو ابھی، اگر کاروبار کریں، اب تم مسلمانوں کے امیر ہیں. تو انہوں نے کہا میں خرید و فروخت نہیں کروں گا، بیچوں گا نہیں، تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو حضرت عمر نے کہا حضرت ابو عبیدہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ امانت دار ہیں، خیانت تو نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گارنٹی دی ہے ان کے بارے میں. تو کہا ان کے پاس چلیں گے، وہ ہمارے بارے میں صحیح فیصلہ کریں. پھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کیا کیا، ان کے لیے ایک وظیفہ طے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا یہ ہوا کہ آخری وقت حضرت عائشہ کا میں نے کوئی چیز زائد کبھی بھی عوام کی جو خلافت کا جو ٹریجر ہے، مطلب خزانہ ہے، اس میں سے کوئی چیز میں نے کبھی نہیں لی. ہاں ایک غلام میرے پاس ہے جو کام کاج میں میری مدد کرتا ہے، ایک اونٹنی ہے اور ایک چادر کچھ تھا. کہا میرے انتقال کے بعد، چونکہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے، سمجھ رہے، تو میرے انتقال کے بعد یہ چیزیں حضرت عمر کے حوالے کر دینا. جب حضرت عمر کے پاس وہ آئے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بہت ٹف ایگزامپل سیٹ کر کے گئے ہمارے لیے. اور یہ حال تھا کہ انہوں نے جو ہے نا خزانے سے کوئی چیز زائد نہیں لی. یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ بیوی نے یہ کہا کہ بھئی میٹھا کھانے کو بہت دل کر رہا. اب روز روز ایک ہی ڈش جو ہے نا، کیونکہ اس میں اتنا فٹ ہوتا تھا، تو ایک ہی ڈش کھا کے میٹھا کھانے دل کر رہا ہے. تو کہا کہ میرے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے. تو کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں، کچھ تھوڑا روزانہ بچا کے ایڈجسٹ کر کے تھوڑا کم کر کے کرتی ہوں. کہا دیکھو گنجائش ہے. تو بیوی نے کئی دن تک بچا کر پھر آخر میں ایک سویٹ ڈش بنائی، میٹھی ڈش. حضرت ابو بکر کے سامنے لائے گئے تو حضرت ابو بکر کو بتایا کہ ایسا ایسا میں نے بچا کے. تو انہوں نے کھایا نہیں، وہ اٹھا کے کہا اسے بیت المال میں جمع کرو. آج معلوم ہوا کہ اتنا مجھے زیادہ آتا تھا، اور اس کے بعد اتنا کم کرنے کا حکم دیا. تو یہ زندگی انہوں نے سیٹ کی، اور آخر میں 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شاید 2 مہینے کہا تھا، ایگزیکٹ جو پیریڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں.
اور یہ 22 جمادی ثانی، یعنی 2 سال 3 مہینے 10 دن ہوتا ہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن۔ ان پیریڈ میں پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوا، لیکن اندر کا نظام پورا مضبوط ہو گیا، کام کو کھڑا کیا، اب لے کے چلنے کی ضرورت تھی، سمجھ رہے؟ تو ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو کام کو کھڑا کرتی ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کام کو لے کے چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کام کو کھڑا کیا تھا اور حضرت عمر کام کو لے کر چلے تھے، سمجھ رہے؟ تو یہ مقام، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالرسم کہاں، سمجھ رہے؟ یہ تو حضرت ابو بکر کا ہی حصہ تھا۔ بہرحال امت پہ سب میں بڑا احسان، اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ میرے اوپر سب میں بڑا احسان اپنے مال سے، جان سے حضرت ابو بکر کا ہے، تو ان کے واسطے سے تو پورے امت پر ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات جو سن رہے ہیں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تعدل قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، تاکہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطا و لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ اس دنیا میں آپ نے ہمیں امتحان کے لیے رکھا ہے، اے اللہ اپنے نبی کو، صحابہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر دیا، اے اللہ ہمیں اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، جن نے اللہ محنتیں کر کے دین کو، دین کی تعلیم کو معاشرے تک اور ہم تک پہنچایا، اللہ سب کو اپنے شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ حضرت ابو بکر کو اپنے شایع نشان اللہ جزا عطا فرما، اے اللہ امت کی طرف سے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی طفیل میں ہماری بھی مغفرت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی، ہر کامیابی مقدر فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو صحابہ کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صحابہ کا عاشق بنا، صحابہ کے واسطے سے رسول اللہ کا عاشق بنا، آپ کا عاشق بنا، اے اللہ انہیں دنیا کی فتنوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، باطل سے اور باطل کی دعوتوں سے، باطل کی گمراہیوں سے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔